پیٹ میں لے لیتے ہیں. ایک بیوی کی غلطی ہوتی ہے اور ساری عورتوں کو جو ہے ایک ہی صف میں کھڑا کر کے شوٹ کر دیا جاتا ہے. یہ مردوں کا مزاج ہوتا ہے. اللہ کے رسول کا مزاج بتایا گیا عرف بعضہ وأعرض عن بعض. بس ظاہر کیا تھوڑا سا کہا کہ بیوی تم نے کیا کر دیا, راز کیوں تم نے افشا کر دیا, اور بعض چیزوں کا آپ نے نہیں پوچھا, خاموش رہ گئے. گویا کہ صرف احساس دلا دینا یہ کافی ہے. سمجھدار ہے بیوی, عقل مند ہے, تو اس کے دل کو چکنا چور کرنے تک گالم گلوچ اور قصے اور پرانے تمام واقعات کو اکھاڑنا, اسے یاد دلانا کہ تم نے ایسا کیا, تمہارے والد صاحب نے بھی ایسا ہی کیا تھا, تمہاری ماں کا بھی تو یہی طریقہ تھا, فلاں دن اس نے ایسا کیا. سارے لوگ قصے نکالتے ہیں اور پورے گھر کے ماحول کو گویا کہ مقدر کر دیتے ہیں, پورے گھر کے ماحول کو اس طرح سے خراب کر دیتے ہیں. اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھیں, جب پکڑنا ہو, گرفت بھی کرنی ہو, ہلکی سی گرفت آپ نے فرمائی اور کہا کہ وأعرض عن بعض چیزوں سے آپ نے اعراض کر دیا, پورا نہیں کہا, صرف احساس دلا دیا کہ تم نے یہ کام کر دیا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ بھی دیکھیں اسوہ کیسے ہے کہ بیویوں سے تعلق میں کس طرح سے ریلیٹ کریں, ہم ان سے کیسے بیہیو کریں. فلما نبأها به قالت من انباك هذا. کہا جب انہوں نے بتا دیا بیوی کو کہ تم نے ایسا راز افشا کر دیا ہے, راز کو فاش کر دیا ہے, تو بجائے اس کے کہ راز کو تسلیم کریں, بعض اور عادت ہوتی ہے بعض لوگوں کی, جب بھی آپ کوئی غلطی ان سے کہیں کہ تم نے ایسا کیا, تو غلطی کو تسلیم کرنے کے بجائے فوراً وہ پوچھتے ہیں آپ کو کس نے بتایا. یہ پوچھنا خود یہ گویا کہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ غلطی ان سے سرزد ہوئی. بچوں کو بھی دیکھیں, آپ پوچھئے بچے سے کہ تم نے یہ کام کیا, فلاں جگہ فلاں چاکلیٹ کھا رہے تھے, کہاں سے پیسے ملا, تو بچہ یہ نہیں بولتا کہ میں نے چاکلیٹ کھایا اور پیسے وہاں ملا, فوراً یہ پوچھتا ہے کہ آپ کو کس نے بتایا, کہ دکان والے نے بتا دیا آپ کو, یا گھر کے واچ مین نے بتا دیا. یہ بچہ اگر پوچھتا ہے تو مان لیجیے کہ اس نے چاکلیٹ کھایا ہے. یہ سوال کرنا کہ آپ کو کس نے بتایا, سورس کا پوچھنا. تو پہلی بیوی نے کہا کہ یہ سورس کہاں سے آپ کو معلوم ہوا. پہلی بیوی نے کیوں یہ کہا, پہلی بیوی کو ڈاؤٹ اس بات پر ہوا کہ شاید دوسری بیوی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا. غور کیجئے تعلقات میں کتنی پیچیدگی ہوتی ہے اور کیسے اس کو توازن آپ نے برقرار رکھا. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ سوال آیا کہ آپ کو کس نے بتایا, تو ایک طریقہ یہ ہوتا ہے نہیں سب میں نہیں بتاؤں گا, مجھے معلوم ہے نا, مجھ پر منکشف ہوتا ہے, میں نے خواب میں دیکھا ہے. جب یہ کہتے ہیں تو بیوی کو اور تجسس پیدا ہوتا ہے, پھر جا کر وہ بیوی سے جھگڑنا شروع کر دے گی دوسری بیوی سے. یہ تجسس میں ڈالنا اللہ کے رسول کا طریقہ ہے کہ تجسس میں نہیں ڈالنا چاہیے, اس لیے کہ اس کے بعد شیطان مزید اس میں تجسس میں اگر کوئی آدمی کو مبتلا کرتے ہیں تو مزید اس میں شیطان آ کر اور غلط فہمیاں پیدا کرتے رہتا ہے. اللہ کے رسول نے تجسس کے لیے کوئی موقع نہیں دیا. بیوی نے پوچھا کہ آپ کو کس نے بتا دیا, اس کا مطلب پہلی بیوی کا خیال دوسری بیوی کی طرف گیا کہ شاید اس نے بتا دیا ہو, اور پہلی بیوی کا خیال یہ تھا کہ میں نے دوسری بیوی کو قابل اعتماد سمجھا. کیوں اس نے جو ہے میری عزت جو ہے, مطلب یہ کہ میری عزت کا خیال نہیں کیا, کیوں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے راز فاش کر دیا, یہ گمان ان کے ذہن میں گیا ہوگا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً کہا قال نبانی العلیم الخبیر. یہ نہیں کہا, سسپینس میں نہیں رکھا, میں نہیں بتاؤں گا, مجھے معلوم ہے, یہ نہیں کہا, فوراً کہا کہ مجھے اس نے بتا دیا جو علیم و خبیر ہستی ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا. یہ کہنے کے ساتھ بیوی کے اوپر سے بوجھ بھی کم ہو جاتا ہے. ورنہ قسم کی جو پشیمانی ہوتی ہے اور اس پشیمانی کے اندر سے غضب کی بھی کیفیت پیدا ہوتی ہے, یہ سب چیزوں کو بالکل ٹھنڈا کر دیا اللہ کے رسول نے, اور کہا کہ مجھے اس ہستی نے بتایا جو علیم و خبیر ہے, پروردگار نے مجھے بتا دیا, اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا. دوسری بیوی کے سامنے جب یہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفت فرمائی ہے پہلی بیوی کو راز افشا ہونے پر, تو دوسری بیوی کو بھی یہ خیال ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول مجھے کیوں کم سمجھتے ہیں. اگر پہلی بیوی نے راز مجھے بتا دیا, میں بھی تو بیوی ہوں, میرے سامنے بھی یہ بات آ جاتی تو کیا خراب ہے. تو یہ احساس ہو سکتا تھا, اس لیے اللہ کے رسول نے دوسری بیوی کے سامنے بھی بتا دیا کہ یہ راز کی باتیں ہیں, راز افشا نہیں ہونا چاہیے, ایک مومن کا صحیح طریقہ یہ نہیں ہے. اور بالخصوص عورتوں کے لیے تو یہ بات ہے کہ حافظات للغیب, وہ تو شوہروں کے سلسلے میں وہ حفاظت کرنے والی ہیں, تو محافظت کرنا, راز کی حفاظت کرنا یہ صحیح طریقہ ہے. اس لیے دونوں بیویوں سے آپ نے نصیحت کی ان تتوبا الی اللہ فقد ضاغت قلوبکما, دیکھیے تمہیں توبہ کرنا چاہیے, پہلے سے تمہارے دل, یہ جو ہے نا سغت قلوبکما, بعض ترجمے میں یہ کہا گیا کہ تمہارے دل ٹیڑے ہیں, لیکن صحیح ترجمہ جو مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا وہ یہ, پہلے سے تمہارے دل خدا کی طرف مائل ہیں, تم پہلے سے نیک ہو, تم پہلے سے خدا ترس ہو, پہلے سے تمہارا شیوا کبھی بھی نافرمانی کا نہیں رہا ہے, کبھی تم جو خدا کی بھی نافرمان نہیں, رسول کی بھی نافرمان نہیں رہی ہو, شوہر کی بھی نافرمان نہیں رہی ہو, تم بہت احسن ہو, نیک ہو, خدا ترس ہو, خدا کی طرف رجوع کرنے والی ہستیاں ہو. کہا کہ مزید تمہیں خدا کی طرف رجوع کرنا چاہیے, ان تتوبا, اگر تم خدا کی طرف رجوع کرو
تو پھر جو ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیویوں کی دلداری کرتے ہوئے ان کی بھلائی، ان کی نیکیاں اور ان کی خدا ترسی کا بھی حوالہ دے کر انہیں نصیحت کی کہ انہیں توبہ کرنا چاہیے۔ یہ دو واقعات سے ہمارے سامنے جو سبق ملتے ہیں وہ یہ کہ نمبر ایک یہ کہ راز کی بات راز رہے، ہم راز کی بات کو ٹٹولنا نہیں چاہیے، نمبر ایک۔ نمبر دو جو سبق ملتا ہے وہ یہ کہ بیوی کو محرم راز بنانا چاہیے۔ بیوی قابل اعتماد شخصیت ہے، بیوی کو بات بتانے سے دل ہلکا ہوتا ہے اور انسان جو ہے اس سے اس کی نفسیاتی صحت بڑھتی ہے اور اس پر اعتماد ہوتا ہے بیوی پر۔ نمبر تین یہ کہ سوکنوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں۔ اگر برے تعلقات ہوتے تو ایک دوسرے کو ایک بات نہیں بتاتے تھے، چونکہ دونوں کے درمیان خوشگوار تعلقات ہیں تو پہلی بیوی نے دوسری بیوی کو راز کی بات بتا دی۔ چوتھی بات یہ سمجھ میں آئی کہ راز افشا نہیں کرنا چاہیے، راز امانت ہے۔ پانچویں بات یہ سمجھ میں آئی کہ گرفت کریں بیوی کی تو ہلکی سی گرفت کرنی چاہیے، سختی نہیں ہونی چاہیے، دل نہیں توڑنا چاہیے اور اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ نمبر 6 یہ کہ عورت کی نفسیات میں سے ایک نفسیت یہ سامنے آئے کہ وہ جو ہے سورس کو پوچھتی ہیں، بجائے غلطی کو تسلیم کرنے کے سورس کو انہوں نے پوچھا، اس کی طرف بھی قرآن سے اشارہ ملتا ہے۔ نمبر 7 یہ ہے کہ شوہر کو کبھی بھی ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جس سے بدگمانی پھیلے، تجسس پھیلے، پہلے ہی مرحلے میں اس کا خلا خما کر دینا چاہیے، اس کا راستہ روک دینا چاہیے، بدگمانی اور تجسس کے لیے کوئی موقع نہیں دینا چاہیے۔ اور نمبر 8ویں بات یہ ہے کہ بیویوں کی نیکی اور ان کی نیک روش اور ان کی خدا ترسی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یہ کہنا چاہیے کہ تم بہت دیندار ہو، اگر ہے واقعتاً ان کی جو نیکیاں اور خوبیاں اسے تسلیم کرنا چاہیے۔ مرد اس معاملے میں بڑا بخیل واقع ہوتا ہے، بیویوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا، بیویوں کی نیکیوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا، ہاں اپنے بہت خوبیوں کی اور کمالات کی تعریف خود کر لیتا ہے۔ تو بیویوں کی تعریف، ان کی خوبیوں کا بھی اظہار ہونا چاہیے اور انہیں نصیحت بھی ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ تو یہ تعلقات زوجین کے سلسلے میں نبوی اسوہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ کس طرح سے عورتوں کی دلداری کرنا، عورتوں کے ذوق کا خیال رکھنا، اور زندگی کے بہت سے معاملات میں عورتوں کے حوالے بہت سے کام کیے جا سکتے ہیں جس میں وہ اپنے ذوق اور اپنے پسند سے گھر کا کام کاج کریں، نبھائیں، اور پھر جو ہے عورتوں کو قابل اعتماد سمجھنا اور راز کی بات بتانا، کبھی گرفت کرنا ہوتا ہے ہلکی سے گرفت کرنا اور ان کی نیکیوں اور خوبیوں کو تسلیم کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اپناتے ہوئے اپنی بیویوں کے ساتھ خوشگوار تعلقات قائم کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔